کہ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے؟ بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے؟ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے سامنے شیخ محمد یونس صاحب یہاں تشریف لائے ہیں دریا کے کنارے، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے کل سیرو فی الارض، کہ اللہ کی زمین کی سیر کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کام ہیں اپنے بندوں کے لیے اور جو اس کے بندوں کے مخالف ہیں ان کے لیے۔ یہ موضوع چل رہا تھا تو میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اب آگے کیا ہوا پھر؟ جی سامعین، آج آپ کو جو ہم ظاہری جو خدا تعالیٰ کے حسن کی مخلوقات میں نظارے نظر آتے ہیں، آپ کو جرمنی کے ایک ویسبادن شہر کے کچھ دریا رائن مائن کے نظارے بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور کچھ جرمن عوام جو ہے یہ بھی یہاں سیر کر رہی ہے۔ سورج اس وقت اللہ کے فضل سے چمک رہا ہے اور اس وقت دن کے 3:45 بج چکے ہیں، تو اور ہم اپنی مسجد مبارک جو ہے ہماری وہاں سے نماز ظہر ادا کر کے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ کو کچھ خدا تعالیٰ کی اس سیر کے نتیجے میں جو نظارے ہیں خدا تعالیٰ کی حسن کے نظارے دکھائے جائیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے افریقن ٹائپ کا بنایا ہوا ہے۔ جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان ملکوں سے جو سیر کرنے والے لوگ آتے ہیں ان میں سے کوئی بڑا لیڈر ہے اسی لیے اس کا مجسمہ بنایا۔ جی تو آگے اس سلسلے میں آپ کو ہم جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو اور آپ کی بیعت میں آنے کے نتیجے میں جن لوگوں کو انعامات ملے ہیں اور کامیابیاں ملی ہیں اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سیر کے دوران میں جس طرح انسان بلڈنگز کو دیکھتا ہے، جہازوں کو دیکھتا ہے، بحری جہازوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح ہم آپ کو مختلف قسم کی جو یہاں پہ زمین ہے، لوگ ہیں، وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کا جو کامیابیوں کا آپ کو مل رہا ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کی برکت سے، اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ عرض کر رہے تھے کہ 1974 میں جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خلیفہ کے اوپر کفر کا فتویٰ جماعت احمدیہ کے اوپر لگا کر ان کے سارے دلائل سننے کے باوجود ان سب کو ایک طرف رکھ دیا اور ان سارے ملاں اور ان کے چیلے چانٹوں سے مل کے تو جماعت احمدیہ پر کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لگا دیا۔ تو اس کا آپ کو رزلٹ بتا دیا ہے کہ فتویٰ لگانے والا جو چیئرمین تھا، چیئرمین بھٹو، اس کا پھانسی اس کو لٹکایا گیا۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا دور آیا 1984 میں، اس نے کہا کہ جو ضیاء الحق نے قانون بنایا تھا میں اس کو آخر انجام تک پہنچاؤں گا کیونکہ یہ کینسر ہے۔ تو لیکن خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بھٹو کی تباہی ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو کامیابیوں پر کامیابیاں دیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد خلیفہ رابع کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ضیاء الحق کے اس ظالمانہ قانون کی بنا پر کہ وہاں خلیفہ رہ کر جماعت کی خدمت نہیں ہو سکتی تھی تو ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کی برکت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو لندن میں آتے ہی حضور کو یہ خوشخبریاں سنانی شروع کر دیں کہ آپ کو
ایک تو MTA کا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس پر بیت الفضل کی جگہ جو ماسک ہے بیت الفضل، اس میں ایک یادگاری ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط کا نقشہ ہے۔ اچھا، تو اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسے اس جگہ پر یعنی بیت الفضل والی جو مسجد ہے اس جگہ پر ایک ایسا نظام قائم کر دے کہ یہاں وہ سورج چمکے جس کی شعاعیں ساری دنیا میں پھیلے۔ واہ! تو اس کا اس وقت 1924 کی 28 کی یہ بات ہے، اس وقت کسی کو خواب بھی نہیں آتا تھا کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد پورے ہوں گے۔ تو وہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں MTA کا نظام قائم کر کے وہ سورج کی شعاعیں، قرآن کریم کی شعاعیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو شعاعیں ہیں اور آپ کا لائے ہوئے دین اسلام کی جو شعاعیں تھیں وہ ساری دنیا میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ کی برکت سے، خلافت کی برکت سے اور MTA کی برکت سے وہ ساری دنیا میں وہ قرآن کی شعاعیں اور اسلام اور احمدیت کی شعاعیں جو وہ پھیلا دی۔ MTA کے ذریعے اشاعت قرآن ٹھیک طرح ہو رہی ہے اور ساری قرآن کریم جو کی 70 زبانوں میں تراجم آپ کے دور میں خلیفہ رابع کے زمانے میں دور میں ہوا، اور وہ قرآن کریم کا جو نظام ہے اس وقت سنایا جا رہا ہے درسوں کے ذریعے سے، وہ MTA میں مختلف زبانوں میں تراجم ہو کے ساری دنیا میں دن رات 24 گھنٹے وہ چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق نے یا بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو کشکول پکڑانا ہے، تو اب ان کے جو بھی صدر آتا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے اور IMF سے جا کے وہ قرضہ مانگتا ہے، تو تب وہ حکومت چلاتا ہے، تب حکومت چلتی ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے خدا کے فضل سے وہ خدا تعالیٰ کے عنایت کیے ہوئے وہ جو جماعت احمدیہ کے افراد ہیں وہی خدا کے فضل سے دیے ہوئے اموال سے قربانی کر کے تو دنیا میں مساجد بنا رہے ہیں، دنیا میں 70 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کر رہے ہیں اور ہسپتال بنا رہے ہیں اور دنیا میں مدرسے کھول رہے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں دن رات مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کشکول پکڑا دیا اور ہمارے گھر اپنے فضلوں سے بھر دیے اور ہمارے گھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو سے بھر دیے، اور وقف نو کی جو ایک فوج ہے خدا کے فضل سے وہ تیار ہو گئی، جن میں انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مربیان ہیں، وہ ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ذریعے سے ہمارے گھر بھر دیے۔ تو یہ ہم نے آپ کو سیر میں بتانا تھا کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھو چل پھر کے اے مسلمانوں تم بھی دیکھو کہ اے انسانوں تم دنیا میں دیکھ کے ہی اندازہ کر لو کم از کم کہ امام مہدی کو ماننے کے نتیجے میں آپ کو کیا کچھ ملتا ہے اور امام مہدی کا تکذیب کرنے والوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کشکول پکڑا دیا اور ہمارے ہاتھ میں خدا تعالیٰ نے دنیا کی باغ ڈور پکڑا دی۔ جو بہترین دنیا کے سائنسدان ہیں وہ خدا کے فضل سے احمدیت میں پیدا ہوئے امام مہدی کو ماننے کی برکت سے۔ جو پھر بہترین قسم کے اکانومسٹ مرزا مظفر احمد صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت احمدیہ کو عطا فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ بہترین قسم کے ایماندار اور دیانتداری سے تجارت کرنے والے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں پیدا کر دیے۔ اور اسی طرح خدا تعالیٰ نے افریقہ میں کیا، امریکہ میں کیا اور کینیڈا میں کیا اور جرمنی میں کیا اور لندن میں کیا، دنیا کے بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں خدا تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو یہ جماعت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے نتیجے میں جو برکات ہمیں خدا تعالیٰ نے ملی وہ اسلام کی فتوحات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کی برکت سے ہمیں مل رہی ہے۔ اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یا رب یا
फरमाया कि मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आजिज़ ग़ुलाम हूँ और मैं अपने रब की दिन रात हमद करता हूँ और खुदा ताला मुझे मेरे घर को मुझे रोज़ रात को ये इल्हाम करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और जो उनके मुकज़्ज़बीन हैं, जो मुकफ़िरीन हैं, जो इस्तेज़ा करने वाले हैं, उनको खुदा ताला दिन भर रात उनकी तबाहियाँ कर रहा है। वो उनमें आप देखें पाकिस्तान में रोज़ धमाके हो रहे हैं और रोज़ वो हमारी मसाजिद को आग लगाने में मसरूफ़ है और ख़ुद उनके अमन तबाह हो रहे हैं। और खुदा ताला हमें फिर ये जर्मनी में 100 मसाजिद का मंसूबे पर अमल करके खुदा ताला हमें वो खुशियाँ अता फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से इस जर्मनी से अफ्रीका में लोग इंजीनियर हमारे जाके वहाँ गरीब मस्कीन और लोगों को वो पढ़ा रहे हैं स्कूलों में और उनको कुएं लगा के दे रहे हैं, उनके पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत अस्पतालों की सूरत में, पानी के कुओं की सूरत में, मदारस के ज़रिए से, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वहाँ खोली जा रही हैं। तो ये आपको बताना मकसद था, इसलिए हमने आज ये टॉपिक रखा था कि सीरू फिल अर्ज़, कि आपको भी अपने सामीन को भी हम दावत देते हैं कि वो इस दुनिया के शहरों में जब जाते हैं तो वो देखें और बताएं लोगों को, गैर अहमदियों को। और अगर आपको कुरान हदीस की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं भी आती तो आप जमात अहमदिया की फतवाहत का जिक्र करें और मुकज़्ज़बीन को जो उनकी नाकामियाँ हैं उसका जिक्र करें, तो इससे नतीजा सामने आपके सामने आ जाएगा। खुदा ताला की जो फेली शहादत है वो तो सबसे बता रही है कि वो जमात अहमदिया के साथ है, क्योंकि बदस्तूर ये तरक्की पे तरक्की जमात अहमदिया को देता चला जा रहा है। हाँ जी। और जो दुश्मन है, जो समझता है कि ये गलत इस्लाम पे कायम है या ये मुसलमान नहीं है, वो तनज़्ज़ुली की तरफ बदस्तूर जाते जा रहे हैं। उनकी दिन ब दिन नाकामियाँ उनका नसीबा हो रही है। नाज़रीन, ये आपने कुछ सैर का ऐसा सुना है, इंशाअल्लाह आगे भी आपको इसमें शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह आपके लिए फिर और भी एक वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह सैर की। और आखिर में मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।